ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن رواہ البخاری۔ حضرات گرامی، ہم میں سے ہر شخص کو بہت جلد مر کر کے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار ہے، جس کے اندر روح ہے، جو زندہ ہے، اسے ضرور مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کر کے اپنے پروردگار کے پاس، اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسے اپنے مالک کے پاس جانا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی اللہ سے ملنے کی امید اور یقین رکھتا ہے کہ اسے اللہ سے ایک نہ ایک دن ملنا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس سے بات کرنا ہے اور زندگی کے سوالوں کا جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، اللہ نے اس کے لیے جو ٹائم فکس کیا ہے تمہارے لیے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو، اور وہ سن رہا ہے کہ تم کیا بولتے ہو اور کرتے کیا ہو۔ شیطان سب سے بڑا دھوکہ جو انسان کو دیتا ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، بعد میں کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوکے کا علاج کیا بتاتے ہیں، اور صحابہ کرام کیسی زندگی گزارتے تھے کہ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھو اور سمجھو کہ شاید آج میری زندگی ختم ہو جائے گی، جو کرنا ہے آج کر لو، شاید شام آنے سے پہلے پہلے تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ رات میں جو نیکیاں کرنا ہے اسے کل کے لیے مت رکھو، ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری قبرستان میں ہو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اکثر لوگ غفلت، لاپرواہی اور کیئرلیسنس کے شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی زندگی چل رہی ہے، مر کے خدا کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ بس شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور اکثر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
शैतान ने उनको चैलेंज किया था, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर लोगों को आप शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। और ये हो रहा है हमारी आंखों के सामने। अब सवाल यह है कि हमें अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी जिस कंडीशन में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, और मरने के बाद जो हालात होंगे उनसे बचने के लिए करने का काम क्या है वो हमने पिछले 4 जुमों में आपसे बताया। सिर्फ एक ही रास्ता है, ओनली वन वे। वो क्या है? इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दे, कंप्लीट ओबीडियंस, खुद भी इस्लाम पर अमल करे और अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने और सहाबा कराम ने पहुंचाया था। आज मैं आपको 12 रबीउल अव्वल के मौके पर करने का काम क्या है। पिछले जुमा हमने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो ना अल्लाह ने कहा, ना उसके रसूल ने कहा, ना सहाबा कराम ने किया, बल्कि हम यहूदियों और ईसाइयों के तरीके को हमने अडॉप्ट कर लिया, उनका लाइफ स्टाइल हमने अख्तियार कर लिया, जन्मदिन मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कोटेशन जो हाकिम में है, 207 नंबर हदीस है, 207, जब उन्होंने वो शाम गए थे, सीरिया गए थे और बैतुल मक़दिस के किले की चाबी उनके हाथ में दी जानी थी। उन्होंने फतह कर लिया था मुसलमानों ने। आपको मालूम है मदीने से सीरिया कितनी दूरी पर है? 1300 किलोमीटर। और बस से और ट्रेन से, हवाई जहाज़ से नहीं सफ़र होते थे, घोड़ों की पीठ पे मदीने से जाकर के वहाँ तक मुसलमानों ने उस किले को, उस शहर को, उस मुल्क को फतह किया और वहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराया। उस मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा था? हम सोचते हैं ना हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं मुसलमान क्यों हर जगह मुसलमानों के साथ ही बुरा क्यों हो रहा है? क्यों? इसलिए कि जो असल काम है वो हमने छोड़ दिया है। वो काम क्या था? खुद भी दीन पे अमल करना, दूसरों को दीन पहुंचाना। और हम वो सारे काम कर रहे हैं जिसका हमें हुक्म नहीं दिया गया। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 50 है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों से क्या कहा था? कहा था कि मुसलमानों, एक वक्त आएगा कि तुम्हें मुसलमानों से जिहाद करना पड़ेगा। फरमाया मा मिन नबिय्यिन बासहुल्लाहु फी उम्मतिन क़ब्ली, मेरे से पहले जितने भी नबी किसी कौम के अंदर अल्लाह ने भेजे, इल्ला कान लहू मिन उम्मतिही हवारियून व अस्हाबुन, उस नबी के क्लोज फ्रेंड थे, उसके बेहतरीन फॉलोअर्स थे, उसके मानने वाले थे। उन्होंने क्या किया? याखुज़ून बिसुन्नतिही, उस नबी के तरीके को, वे ऑफ लाइफ को, सुन्नत को फॉलो किया, उस पे अमल किया। व यक़्तदून बिअम्रिही, और जो कुछ वो नबी कहते थे उस पे अमल करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिहिम खुलूफ़ुन, उनके बाद ऐसे नाअहल और यूजलेस लोग आए, यक़ूलून मा ला यफ़अलून,
وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. بڑی لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں, بڑے بڑے آئیڈیاز پیش کیے جاتے ہیں, رات رات بھر تقریریں ہوتی ہیں, لیکن اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ گولڈن کانسیپٹ پیش کرنے والے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے, پریکٹیکل کی بات آتی ہے, تو کوئی میدان میں نظر نہیں آتا, سب بھاگ جاتے ہیں پیچھے. یقولون ما لا یفعلون, اور فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, یہ ایسے نااہل لوگ ہوتے ہیں نبیوں کے جانے کے بعد جو آتے ہیں, جو انہیں نہیں کہا گیا وہ کرتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منانے کے لیے بولا تھا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کوئی آیت اتاری کیا؟ کیا صحابہ کرام اپنا برتھ ڈے ہر سال مناتے تھے؟ اگر مناتے ہوتے تو حدیث کی کتابوں میں باضابطہ چیپٹرز ہوتے, جیسے نماز کا, قرآن کا, حج کا, زکوٰۃ کا, سارے چیپٹرز ہیں. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کا چیپٹر کہاں ہے اس میں؟ صحابہ کرام کے برتھ ڈے منانے کا چیپٹر کہاں ہے اس میں؟ تو یہ آیا کہاں سے؟ عیسائیوں سے, کرسچن سے آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر باقی مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ جو مسلمان ایسا کریں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو اپنے ہاتھ سے ان کو روک دے گا وہ ایمان والا ہوگا. طاقت ہے تو اسے روکو کہ یہ جنم دن, عید میلاد اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ کرسچینٹی سے آیا ہے. 25 دسمبر کو کرسچن مناتے ہیں, وہاں سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے, اس لیے کہ صحابہ, ان کے بعد تابعین یہ کام نہیں کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے, فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ, زبان سے بولو کہ یہ غلط ہے. اتنا نہیں کر سکتے کیا؟ زبان سے بولو کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ, دل سے جہاد کرو. جہاد کا ورڈ ہے, یاد رکھیے اسلام میں جہاد کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے. اس حدیث میں جہاد کس کے خلاف کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے؟ خود مسلمانوں کے خلاف, کہ مسلمانوں سے جہاد کرو. تو اسلام میں اصل میں برائی کے خلاف جہاد ہے, چاہے وہ مسلمان میں ہو یا نان مسلم میں ہو یا کسی قوم میں ہو. اور اس کے بعد جو ورڈ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ, اگر یہ 3 کام بھی تم نہیں کرتے تو تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر, مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. یعنی تینوں چیزیں تم نہیں کرتے ہو, دیکھ رہے ہو خاموشی سے. یعنی تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو, تم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہو, تم اس میں جا رہے ہو, تم اس کے ساتھ گھوم رہے ہو تم, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا نان سینس ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ریسرچ کے مطابق یا تو 8 ربیع الاول ہے, نہیں تو 9 ہے, 12 کہیں نہیں ہے. خود مولانا احمد رضا خان نے اپنی کتاب فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول پھر کیسے منانے لگے؟ اور اس کے بعد جو اس میں برائیاں ہو رہی ہیں, جو بچے بھیک مانگ مانگ کے جو گرین پیپرز لگاتے ہیں, چاند بنا رہے ہیں, چاندنی لے کے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا کرتے ہیں, آپ نے سب دیکھا ہوگا. کیا یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جو میلاد کمیٹیوں کے ممبرز ہیں ان کو بتائیے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ سب کام کرتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچتا. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں فالتو کے, اسی لیے آج ٹمکور کے 75% آبادی اسلام سے محروم ہے, جہنم کی طرف جا رہی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے اس دن؟
میں آپ کو ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی دنیا آخرت میں عزت ہے، اس کے علاوہ کہیں عزت نہیں ملے گی. اور یاد رکھیے ہمارے پاس یہ گولڈن چانس ہے، اللہ نے ہمیں 3-4-5 سال کا موقع دیا ہے، اس کے بعد پھر موقع ملے گا کہ نہیں کوئی ٹھیک نہیں. حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم نے جو پیچھے صدیوں میں سنچریز میں جو غلطیاں کی ہیں کہ ان نان مسلم بھائیوں کو نہیں بتایا کہ ہم تم ایک ہی ہیں، ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، کتاب ایک ہے، مرنے کے بعد جانا وہی ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اگر یہ 4 سال اور جو ہمیں ملے ہیں اگر یہ ہم نے گنوا دیا، ویسٹ کر دیا، تو یاد رکھیے اس کے بعد جو حالات آئیں گے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ چونکہ 12 ربیع الاول پہ چھٹی بھی ہو جاتی ہے تو ایک ماحول رہتا ہے. پورے ربیع الاول کے مہینے میں اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کو آپ اپنے نان مسلم بھائیوں کو اپنے گھر پہ بلائیے، دعوت دیجیے، یا کچھ لوگ مل کر کے کسی شادی حال میں بلائیں. آپ لسٹ بنائیے کتنے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، ان کو کھانے پر بلائیے، ان کو کھانا کھلائیے اور اس کے بعد ان کو ایکسپلین کیجئے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، وہاں پہ کیا ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ کیسر اس میں معلوم ہے آپ کی بھی عزت ہے. اگر آپ یاد رکھیے دنیا میں جو آدمی یوز لیس ہوتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. ہمارے آپ سے ٹمکور شہر کے نان مسلموں کو کیا فائدہ ہے؟ ہندوستان کے نان مسلم بھائیوں کو ہم سے آپ سے کیا فائدہ ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں بات کریں گے. آج صرف آپ اتنا سمجھیے، اس کے لیے بہترین آئیڈیا یہ ہے جو لوگ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ اس فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں. فار ایگزامپل جو نیتا اور لیڈرز ہیں وہ نیتاؤں کو دعوت دیں، MLAs کو، MPs کو، کونسلر کو بلا کر کے دعوت دیں اور اس موقع پر بتائیں کہ اسلام کی گولڈن تعلیم کیا ہے. جو لوگ بزنس پرسن ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ ٹمکور کے تجارت کرنے والے نان مسلم بھائیوں کو، بزنس پرسن کو بلائیں، ان کو دعوت دے کر کے ان کو بتائیں. جو لوگ آفیشیلز ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، وہ آفیشیلز کو بلائیں، اپنے باس کو بلائیں اور ان کو بلا کر کے ان کو بتائیں اسلام کے بارے میں. جو ٹیچرز ہیں وہ ٹیچرز کو بلائیں. اور اسی طرح سے جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ جاب پلیس پہ جتنے ان کے ساتھی ہیں، ان کے کولیگس ہیں، ان کے باس ہیں، ان کے مینیجر ہیں، ان کو بلائیے، دعوت دیجیے اور ان کو بتائیے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تمہیں بتایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے. اسلام یہ ہے جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور اس موقع پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بہترین چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، قرآن کا کنڑا یا انگلش میں ٹرانسلیشن ان کو دیجیے اور بولیے، یہ بول کے دیجیے کہ اس کنٹری کی تقدیر اور قسمت اس کتاب سے چینج ہو سکتی ہے. جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، جو انارکی پھیل رہی ہے، جو بدامنی ہو رہی ہے، جو فتنہ فساد ہے، اکنامی اس کی خراب ہو رہی ہے، ہمارا ملک 126 نمبر 126 نمبر ہے پاورٹی لائن میں، وہ آگے کیسے آ سکتا ہے؟ اس سب کا علاج اس قرآن کے اندر بتایا گیا. کنڑا میں ترجمہ دیجئے، انگلش میں ٹرانسلیشن پیش کیجئے. لیڈیز کو بتائیں، اسٹوڈنٹس کو بتائیے کہ وہ اپنے دوستوں کو بلا کر کے لائیں، یا اگر نہیں لا سکتے ہیں تو جا کر کے ان سے ملیے، پرسنل ریلیشن شپ قائم کیجئے، ان سے تعلقات قائم کیجئے، ان کے حالات پوچھیے، جا کر کے ان کے معاملات حل کیجئے. اور جو مزدور ہیں، جو لیبر کلاس ہے، وہ ان کو دعوت دے. یہاں تک کہ یہ سلسلہ CM تک اور PM تک جانا چاہیے، تب جا کر کے اس ہندوستان میں ہمارے حالات بدلیں گے، یاد رکھیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے قرآن میں سورہ محمد آیت نمبر 7 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں کیا؟ ہفتے میں، مہینے میں، دن میں کتنا ٹائم ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں؟ یہ بہترین موقع ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اس موقع سے جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں نا، جو جلوس نکلتا ہے، اگر یہ جلوس والے جو لوگ میلاد کمیٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بتائیے کہ ایک دم سے تو کوشش ہو رہی ہے کہ یہ جو نان سینس کام ہے جو شریعت میں نہیں ہے یہ رک جائے، اور اس کے بجائے پروڈکٹیو کام ہو، کنسٹرکٹیو کام ہو، باضابطہ جا کر کے ان سے ملا جائے، ان سے بات کی جائے۔ اگر یہ نکالتے بھی ہیں اور راستے میں رک کر کے وہاں جو نان مسلم بھائیوں کی دکانیں ہیں، راستے میں جو ملے ان کو ہاتھوں میں ان کو پلے کارڈز ہوں، بینرز اور ہورڈنگ جو اپنے نام کے لگاتے ہیں اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، عید میلاد النبی، اور اپنا فوٹو ڈال دیا، اس پر اپنا فوٹو نہیں ڈالیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث لکھیں۔ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہا کہ جو خود کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایک حدیث ڈال سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیبر کلاس کے بارے میں کیا کہا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دو، یہ پلے کارڈ پہ لگا کر کے لے کر کے گھومے۔ ناچنے ڈانس کرنے سے، ڈی جے لگا کر کے نعتیں سننے سے اور پروگرام کر کے کھا لینے سے اسلام کو عزت ملے گی؟ کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہوئے، جو ڈی سی ہیں، ایم پی ہے اور ایم ایل ایز ہیں، جو تاجر ہیں، بزنس پرسن ہیں، سارے کے سارے لوگوں تک ایک ساتھ ہمیں اس موقع پر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کوشش کیجئے کہ سب تک، جہاں تک ہماری لسٹ میں جو ہیں ان تک اسلام کا پیغام ہم پہنچا دیں۔ ہمارے بچے بھی پہنچائیں، ہماری عورتیں بھی پہنچائیں، ہمارے مرد بھی پہنچائیں، بوڑھے بھی پہنچائیں، جوان بھی پہنچائیں، اسٹوڈنٹس بھی پہنچائیں، جو کالجز میں پڑھتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو بلا کر کے بتائیں، اور ان کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہترین اور ایزی، ان کے ذہنوں میں خاص طور سے زہر بھرا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان اس ملک کے لیے ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹی ہیں، یہ مسلمان اس ملک کے لیے خطرہ ہیں، ڈینجر ہیں، ان کو ختم کرو، مٹاؤ۔ ان کے ذہنوں سے اسلام کی نفرت کیسے ختم ہوگی؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انویسٹ کیجئے اسلام پر، کمپٹیشن کرائیے، بائیوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے شہر میں مقابلے کرائیے۔ یہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کمپٹیشن کرائے، اور 100 نان مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے، پڑھے لکھے کوالیفائڈ لڑکوں اور لڑکیوں نے ان ایگزام میں شرکت کی، 10,000 20,000 5,000 کے انعام کے لیے۔ ہم شادیوں پہ تو 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں، یہ موقع ہے آپ 12 ربیع الاول کو آپ کمپٹیشن کرائیے پورے شہر، پورے ٹمکور میں، پورے ضلع میں، اور انعام رکھیے 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ۔ پھر آپ دیکھیے وہ خود آئیں گے اور ان کو ہم دیں گے کتاب، سلیبس دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، پھر ان کے دلوں سے نفرت بھی ختم ہوگی، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیے تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں انویسٹ کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی پہچان، آپ کی عزت، آپ کی شہرت اور آپ کو فیم عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ کتابیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا ترجمہ، جماعت اسلامی کے پاس بہترین کلیکشن ہے کتابوں کا، آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کنڑا میں، انگلش میں، اردو میں اور دنیا کے تقریباً 42 لینگویجز میں اسلام کے بارے میں لٹریچر موجود ہے۔ اور اسپیشلی اگر آپ SC ST کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک بک ہے جسے پڑھ کر کے تقریباً 3,000 SC STs نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ہے اینڈ آف کاسٹزم، اینڈ آف کاسٹزم۔ یہ TM منی کر کے ایک تمل ناڈو کے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔
اس کو پڑھ کر کے 3000 SC/ST کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. یہ انگلش میں بھی ہے، کنڑا میں بھی ہے، آپ اسے دے سکتے ہیں. اور پروفیسر کرشنا راما راؤ میسور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ایک بک لکھی ہے پروفٹ محمد دا پروفٹ آف اسلام. انہوں نے کہا ہے کہ محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہیومینٹی کے لیے ہیرو ہیں اور آئیڈیل اور ماڈل بن سکتے ہیں. وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں. اسی طرح ایتھیسٹ کو اگر دینا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو، تو ایک بک ہے فرام پریزن ٹو اسلام، جیل سے اسلام تک، اور اس کا کنڑا میں بھی ترجمہ ہے سیرامنے ان دا مسیدی گے، سیرامنے ان دا مسیدی گے، یہ کنڑا میں اس کا ہے. اس کو بھی پڑھ کر کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ جیل سے کیسے وہ اسلام کی طرف آئے. تو یہ بہترین اور گولڈن چانس ہے 12 ربیع الاول. اس کو ناچنے گانے اور نعرے بازی میں لگانے کے بجائے، ویسٹ کرنے کے بجائے، ہم یہ پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو کام کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمارے حالات بدلے گا، دنیا میں بھی عزت دے گا. اور اگر ہمارے ذریعے سے لوگ اسلام پر آئے، ہدایت پائے، تو قیامت تک کے لیے اس نسل کے ذریعے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. اور ٹمکور کے نان مسلم نوجوانوں کے اور یہاں کی آبادی کے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ذہنوں میں جو مس کانسیپشنس ہیں، ایک اور بک ہے مس کانسیپشنس اباؤٹ اسلام، یہ بھی کنڑا میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اسے بھی بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے. یہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو ان کی ذہن کی گندگی دور ہوگی، مس کانسیپشن دور ہوگی، غلط فہمیاں دور ہوگی. تو انشاءاللہ اس شہر میں بھی امن و امان اور پیس قائم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا آخرت میں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل بات معلوم کیا ہے؟ آخری بات، ہم مانے نہ مانے بزدل ہو گئے. ہمیں اللہ سے زیادہ دوسروں سے ڈر لگتا ہے. ہمیں RSS سے فلاں سے جتنا ڈر لگتا ہے نا، اتنا اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو یہ حالات آج بدل سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگر ڈرتے ہوتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. مار کھائے، قتل ہوئے، پھر بھی انہوں نے چھوڑا نہیں. مدینے سے لے کے رومن امپائر اور پرشین امپائر تک جا کر کے ایک آدمی نے جا کر کے امپیرر کو اکیلے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دیا ہے. وہ لیٹر اس نے پھاڑ کے پھینک دیا. لیکن وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن حذافہ، I don't care, I have conveyed the message of prophet, I don't care what will happen to me. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج تو پہنچا دیا. یہ ہے وہ ڈیئرنگ، وہ کریج اور وہ ہمت جس کے بیس پر اسلام آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس 12 ربیع الاول کو اس بار ڈیفرنٹ طریقے سے اسلام کا میسج نان مسلموں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.